بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ معزز حاضرین، انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں ہم سورہ فاتحہ کے بہت سے ناموں کا ذکر کریں گے، اور سورہ فاتحہ کے ناموں کی کثرت اس سورت کی عظمت اور اس کے شرف پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں کتنی عظمتیں اور برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ قرآن پاک سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو 7 مثانی فرمایا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے تمہیں 7 مثانی یعنی 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہاں 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، اور ان 7 آیات کو چونکہ بار بار نماز میں پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ مفسرین نے یہ بتائی کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی، اور دوسری مرتبہ یہ مدینہ منورہ میں تحویل قبلہ کے وقت نازل ہوئی، اس لیے بھی اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اس کا بڑا مشہور نام الفاتحہ ہے یا فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحہ کا مطلب آغاز کرنے والی، کھولنے والی، شروع کرنے والی، چونکہ قرآن پاک کے لکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کو یا الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ علوم و معارف کے اسرار و رموز کو کھولنے والی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے، الحمد کے لفظ سے ہوتا ہے، اور اللہ کی حمد یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے، اس لحاظ سے اس کو سورہ حمد اور شکر بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہے، اس کو کفایت کرتی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ وفا کرتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکافیہ اور وافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کافیہ کہنے کی ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس سورت کو کسی اور سورت کی جگہ پڑھیں تو کافی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اور سورت اس کی جگہ پڑھیں تو کفایت نہیں کرتی، اس لیے اس کو سورۃ الکافیہ کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الوافیہ کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں آپ اسے پورا ہی پڑھیں گے، آدھا نہیں پڑھ سکتے، لیکن کسی دوسری صورت کو آپ اس کے 2 حصے کر سکتے ہیں، ایک رکعت میں، ایک دوسری رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس صورت کو سورۃ الوافیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں علوم و معارف کے، رحمتوں کے خزانے ہیں، اس لیے اس کو سورہ کنز کہا جاتا ہے، اور علوم و معارف کی یہ بنیاد ہے، علوم و معارف کی اصل ہے، بنیاد ہے، اس لیے اس کو سورہ اساس بھی کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اسے ام القرآن بھی کہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن، اس کی نماز کامل نہیں ہوتی جو ام القرآن نہیں پڑھتا، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو سورہ فاتحہ کو ام القرآن یا ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک اور دیگر تمام آسمانی کتابوں کے تمام مضامین کی اصل ہے، خلاصہ ہے، اور وہ جو کچھ بھی وہاں پر بیان ہے اس کا ایک اجمالی جو خلاصہ ہے اس صورت میں مل جاتا ہے۔ جیسے آپ ایک مثال سمجھیں کہ ایک درخت ہوتا ہے، اس کے اندر تنا ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کا پھل ہے، اس کے پھول ہیں، وہ سب کچھ ایک درخت میں نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے بیج کو دیکھیں تو اس بیج میں بھی وہ سب کچھ ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہے۔ تو اسی طرح دیگر تمام آسمانی کتابیں اور قرآن پاک کے جو تفصیلی مضامین ہیں وہ ایک نورانی پاکیزہ درخت کی مانند ہیں، اور اس کے مقابلے میں سورہ فاتحہ اسی درخت کا ایک بیج ہے، اس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، تو اس لیے اس کو سورہ دعا، سورہ سوال جس کا مطلب مانگنا ہوتا ہے، یا سورہ تعلیم المسئلہ
یعنی دعا سکھانے والی صورت، یا سورہ مناجات اور سورہ تفویض بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صورت کے بارے میں یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، بلکہ عملی طور پر صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں کہ جو کوئی بیمار یا کسی عارضے میں مبتلا تھا تو اس کو اس صورت کا دم کیا گیا تو اس کو شفا ہو گئی۔ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر کیا کہ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام ہی شفاء من کل داء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول، اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، اس لحاظ سے اس کے دو نام سورہ شافیہ یعنی شفا دینے والی اور سورہ شفا بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے یہ کثیر نام اس سورت کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کو پڑھ کے، اس صورت کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے تفصیلی مضامین کا ذکر اگلی نشستوں میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔